الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. محترم حضرات، چھوٹی سی آیت قرآن کریم میں سے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی. وہی آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر 3 جملے ہیں. پہلا جملہ ہے خذ العفو، عفو درگزر کو اختیار کرو، یعنی معافی کو اختیار کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھی باتوں کی تعلیم دو، اچھی باتوں کا حکم دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو. یہ 3 باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام سے نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کیا ہے؟ یعنی ان میں کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے اندر ایک جملہ آیا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائیوں کی تعلیم دو، اچھی باتوں کا حکم دو. یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میں اللہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں. چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور اللہ نے جو بتایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے بتایا، اور کہا کہ یہ ہے ان تصل رحمک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک. اللہ یہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو ان لوگوں سے بھی جو تمہارے سے قطع تعلق کرتے ہیں. صلہ رحمی کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی واعف عمن ظلمک، جو لوگ تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ان کو بھی معاف کر دیا کرو. اور تیسری بات فرمائی وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہارا حق مار لیتے ہیں اور تمہارا حق تمہیں نہیں دیتے، ان کو بھی تم دیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ باتیں پہنچائی. تو یہ تعلیم ہے اس آیت کریمہ کے اندر
کہ معاف کرنے کو مزاج بناؤ، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ بتائی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائیوں کی تعلیم دو۔ اس آیت اور اس کا یہ جو پس منظر بیان کیا گیا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرف میں یعنی اچھی باتوں میں ان باتوں کی تعلیم دینے کا حکم دیا۔ کیا باتیں؟ ظالموں کو بھی معاف کر دینا، قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور جو تمہارا حق مار لیتے ہیں ان کو بھی دیتے رہنا۔ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ یہ بطور مثال 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ یہ مثالاً ہیں، ورنہ تو تمام کی تمام اچھی باتیں اس کے اندر داخل ہیں، اس لیے کہ عرف کہتے ہیں اچھی بات، جو بھی اچھی بات ہو۔ قرآن میں آپ نے جگہ جگہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کر، نہیں عن المنکر۔ تو امر بالمعروف، معروف کے جو معنی ہیں وہی عرف کے معنی ہیں، یعنی اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں۔ اس کے اندر عبادات بھی داخل ہیں، اس کے اندر معاشرت کے احکام بھی داخل ہیں، اس کے اندر اچھے اخلاق بھی داخل ہیں، اس کے اندر دنیا میں رہنے کے تمام وہ اچھے اصول بھی داخل ہیں، جس کی طرف قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی۔ تو ہر اچھائی اور ہر خوبی اور ہر نیکی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دو۔ اور اچھائی میں سے 3 باتیں بطور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، باقی سب اچھی باتیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ لہذا ایک باپ کا فرض ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے، ایک استاد کا فرض ہوگا کہ وہ اپنے شاگردوں کو اچھائی کی تعلیم دے، ایک شیخ کو ضروری ہوگا کہ وہ اپنے مریدین اور منسلکین کو ان باتوں کی تعلیم دے۔ اسی طرح ہر بڑا اپنے چھوٹے کو، ہر اونچا درجے کا آدمی اپنے ماتحت لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینے کا جو ہے، اس بات کی تعلیم دینے کا اس کے اوپر ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا کہ ان باتوں کی تعلیم دیں۔ لیکن آج لوگ اپنے بچوں کو بھی، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی برائی کی بات بتاتے ہیں۔ یہاں تو تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر بھائی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، بہن کا بہن سے جھگڑا ہو گیا، یہ ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے کچھ جھگڑا ہو گیا، تو یہ آپس میں لڑنے والے اپنے بچوں کو تعلیم یہ دیتے ہیں کہ تم بھی ہمیشہ جدا رہو، اس کے گھر کو نہیں جانا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں قدم نہ رکھنا، حالانکہ وہ اس کا بھائی ہے، جھگڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو جائے، لیکن اب باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں قدم نہ رکھنا، میری بہن کے گھر میں قدم نہ رکھنا، اس کا چہرہ نہ دیکھنا، اگر تم اس سے مل گئے اور اس سے تم نے بات چیت کر لی تو پھر میرے سے تمہارا کوئی تعلق۔ یہ تعلیم ہے، اللہ کے نبی کو تعلیم دی گئی ہے، قرآن تعلیم دے رہا ہے، جو تمہارے سے قطع رحمی کرے اس سے بھی جڑ جاؤ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دو اس بات کا، اس اچھائی کا کہ بھائی قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بھائی کا کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہوں گے، لیکن ماتحت لوگوں کو بھی اس کے اوپر چلانا، دشمنیوں کو بڑھانا،
خاندانوں تک، پیڑھیوں تک اس سلسلے کو لے کے چلتے رہنا آج کا شعار بن گیا ہے، شیوا بن گیا ہے۔ بے شمار لوگ آج ایسے ہیں کہ ان کے درمیان یہ پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا ہے خاندانی طور پر کہ رشتہ داری کو توڑتے رہتے ہیں۔ جھگڑا کہیں ہوا لیکن اس جھگڑے کا اثر کئی پشتوں تک جا رہا ہے۔ اسلام اس کا روادار نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو اولاً تو معاف کر دو، پہلا حکم تو وہی تھا۔ اس میں کہا گیا خذ العفو، معافی کو شیوا بناؤ، معاف کرنے کو مزاج بناؤ، درگزر کر دو۔ اور میں نے وہ واقعہ گزشتہ بار آپ کو سنایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت دھرنے والے لوگوں نے تہمت دھر دی، اور پھر اس کے اثر سے بعض اچھے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت مستح نامی ایک صحابی بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کے ماتحت بھی تھے، یعنی ان کی دیکھ بھال اور ان کا خرچہ ورچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی ایسی بات کہہ دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ میں مستح پر آج سے ایک پیسہ خرچ نہیں کروں۔ لیکن قرآن نازل ہو گیا، اب قرآن کے اندر تعلیم دی گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جو تم میں سے فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، علم والے ہیں، مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور جو گنجائش والے ہیں، مال والے ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، نہیں بلکہ دو تم ان کو۔ ایک باپ کے اوپر بیٹی پر ایسی تہمت لگنے سے کس قدر اثر ہو سکتا ہے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ رشتہ عام رشتہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا رشتہ طے تھا، اور وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا رشتہ، اتنا بڑا رشتہ، اس کے اوپر ایسی بات ڈالنے والوں نے ڈال دی۔ باپ کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا نہیں تم کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن آج ایسی قسمیں کھا رہے لوگ، میں قسم کھاتا ہوں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں قسم کھاتا ہوں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کبھی بات چیت نہیں کروں گا، اور اگر میں مر جاؤں تو اس کو اطلاع نہیں دینا، وہ اگر مر جائے گا تب بھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو انسانیت سے بھی گئی گزری چیز ہے۔ مسلمانی کا تو کیا اس سے تعلق ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی عام اچھا انسان بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے جو تم سے قطع رحمی کر لے اس سے بھی رشتے کو جوڑو، معاف کر دو اس کی باتوں کو، اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، کچھ بڑا اور کچھ تمہارے ساتھ بدسلوکی کر دی ہوگی، کچھ گالی بھی دے دی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ مان بھی دبا لیا ہوگا، لیکن معاف کر دو اور دلوں کو صاف کرنا شروع کر ڈالو، اور اپنے ماتحت لوگوں کو اس بات کا حکم دو رشتہ داریوں کو نبھانے کا۔ باپ ہے، بیٹا ہے، اور دیگر رشتہ داریاں ہیں، بھائی کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے، اور خاندانی رشتے ہیں، ان سب کو جوڑے رہنے کا حکم یہ فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ دار اچھائی کرے تو یہ بھی اچھائی کر دے، وہ اچھائی کر رہا ہے یہ بھی اچھائی کر رہا ہے، وہ اس کو دعوت دے رہا ہے یہ بھی دعوت دے رہا ہے، یہ اس کے گھر میں جا رہا ہے خیر خیریت معلوم کر رہا ہے اور وہ بھی آ کے خیر خیریت معلوم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ نہیں ہے رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داری کو نبھانا یہ ہے کہ کوئی تم سے قطع تعلق کر لے اور تم پھر بھی اس کے پاس میں جایا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ لیکن کہاں ہے صلہ رحمی آج؟
لوگوں نے توڑ کر اس کو ڈال دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے رشتہ داری کے بارے میں کہ جو آدمی رشتہ داری کو ملاتا ہے میں اس سے ملتا ہوں، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے میں اس سے ٹوٹ جاتا ہوں۔ اب اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں جو رشتہ داری کو ملائے گا، جو رشتہ داری کو نبھائے گا، جو رشتہ داری میں اچھائی پیدا کرے گا، اس کو جوڑتے رہنے کی کوششیں کرے گا، میں تو اس سے جڑا رہوں گا۔ اللہ کے جڑے رہنے کا کیا مطلب؟ میں اس پر رحم کروں گا، میں اس پر کرم کروں گا، میں اس کے باتوں کو قبول کروں گا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں اس کے ساتھ احسان و سلوک کروں گا، میں اس کے ساتھ اچھائی کیا کروں۔ اور جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے میں اس سے کٹ جاؤں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ جو باپ سے ٹوٹ جائے، جو ماں سے ٹوٹ جائے، جو بھائی بہنوں سے اپنے رشتے کو کاٹ لے، جو بہنوں سے اپنے رشتے کو کاٹ لے، جو اور رشتہ داریوں کو توڑ کے رکھ دے، اللہ کہتے ہیں میرا اور اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ اتنی اہم تعلیم ہے یہ رشتہ داری کے سلسلے میں۔ اور دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ فرمائی گئی ہے جو عرف کی تفسیر میں آئی کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، واعف عمن ظلمک۔ بہت سارے لوگ ظالم ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، الٹی سیدھی ہانکتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مال لوٹ لیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کو یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دینا۔ اس کے بارے میں تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کر دیا تھا آپ کے سامنے۔ اور تیسرا جملہ اس حدیث کے اندر یہ ہے آتی من حرمک، جو تمہیں محروم کرتا ہو۔ آج کی دنیا میں محروم کرنے کا بھی بڑا سلسلہ ہے، بڑے ظالم پیدا ہو گئے، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، اور ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے حق کو دبا لے۔ اس کی ایک مثال میراث کی دیتا ہوں۔ ایک آدمی انتقال کر گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کی جو بھی پراپرٹی ہو، جو بھی اس کی جائیداد ہو، جو بھی اس کا چھوڑا ہوا مال ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں، مال پیسے کی شکل میں، زمینوں کی شکل میں، باغات کی شکل میں، کار کی شکل میں، مکان کی شکل میں، دکان کی شکل میں، دکان کے اندر کا جو مال ہے بیچنے کا وہ، یہ سب کا سب ترکہ اور میراث کہلاتا ہے۔ میراث اور ترکے کا جو مال ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے حق دیا میراث کے اندر، وہ سارا مال مرنے والے کا ان کے ملکیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ مرنے والے کا مال نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کے رشتہ داروں کا مال ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک بھائی سب پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایک بہن سب پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتی ہے، یا بھائی لوگ سب کے سب قابض ہو کر بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی نے سب کے اوپر قبضہ کر لیا، دوسری بیوی کو، دوسری بیوی کے جو بچے ہیں ان کو محروم کر دیا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا میراث کے بارے میں کہ جب بھی کسی انسان کی موت ہو جائے تو اس کے مال کو، اس کی جائیداد کو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں وصیت کر رہا ہوں تم کو، اس بات کی وصیت کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح پر تقسیم کرو۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے بیٹوں کا کتنا حق، بیٹیوں کا کتنا حق،
वालिदैन का कितना हक, भाइयों का कितना हक, बहनों का कितना हक और रिश्तेदारों का कितना हक, सब कुछ बयान कर दिया गया है। और हुक्म यह है कि इनमें तकसीम कर दो। लेकिन बहुत सारे लोग तकसीम नहीं करते, दूसरे का माल हड़प करके बैठे रहते हैं। एक भाई सारे भाइयों का हड़प करके बैठ जाता है, ये सारे भाई मिलकर बहनों का हक दबा लेते हैं। कभी एक बीवी दूसरे बीवी का हक दबा लेती है, या बच्चे हैं तो वो मां बाप को नहीं देते, वगैरह वगैरह। अजीब और गरीब सूरत हाल है कि लोगों के यहां मीरास की तकसीम के सिलसिले में इंतहाई कोताही है। बिलखुसूस औरतों को न देने का सिलसिला तो जमाने जाहिलियत में था, लेकिन हमारे मुसलमानों के दरमियान भी वो सब कुछ शक्लें मौजूद है। जमाने जाहिलियत के अंदर औरतों को हक नहीं देते थे, कहते थे कि बस लड़के को हक मिलेगा, और बच्चों को भी हक नहीं देते थे। यानी उस बाप के जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो मर्द हो तो उनको भी नहीं देते थे। जो बालिग बच्चे होते थे बस वो कब्जा कर लेते थे। और उनका जहन ये था कि जो लड़ सकता है, जो दुश्मन का मुकाबला करने की ताकत रखता है, मीरास तो बाप के माल में उसी को मिलेगी। और औरतें तो लड़ती नहीं हैं, औरतें तो मुकाबला कर नहीं सकती हैं, और जो बच्चे हैं वो भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन सबको मीरास में से कोई हक नहीं। ये उनका मिजाज और उनका नजरिया था। कुरान ने उसकी तरदीद की और उसके ऊपर सख्त तौर पर वईदें बयान की कि जो यतीमों का माल खा जाते हैं वो क्या खाते हैं। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल जुल्म के जरिए खा जाते हैं, वो असल में तो आग के शोले खा रहे हैं। अल्लाह ने कहा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, ये तो आग के शोले खा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं हम माल खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, हलवे खा रहे हैं, और ये खा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं तुम कुछ भी खाओ, लेकिन कयामत के दिन तुमको दिखाई देगा कि जो कुछ तुमने दूसरों पर जुल्म करके खाया है, ये दरअसल अपने पेट में अंगारे भरे, वहां उसका जोर होगा। तो बताया रहा था कि आज ऐसी सूरत हाल है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां हुक्म दिया जा रहा है, आती मन हरामक, जो तुम्हारा माल खा गया, तुम्हारी मीरास को दबा लिया, तुम्हारी जायदाद पर हमला कर गया, अगर जरूरत मौका आ जाए तो उसको भी दे दो। हालांकि दिल तो नहीं मानता आदमी का ना, आदमी कहता है कैसे दूं उस आदमी को जिसने मेरी जायदाद मार ली थी, जिसने मेरा माल हड़प कर लिया था, जिसने मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि जरूरत पड़ जाए, मौका आ जाए तो उनको भी दे दो। अगर वो फकीर हो गया, माल तुम्हारा दबा लिया था, लेकिन यह भी याद रखिए, जो किसी का माल दबा लेता है, जो किसी का माल हड़प कर जाता है, जो किसी के हक को दबा लेता है, दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला उसको तबाह कर देते हैं, माल लुट जाता है। ये तो समझ रहा था कि मैंने दूसरे की जमीन दबा ली, इतने एकड़ जमीन मैंने दबा ली और मैं बहुत बड़ा मालदार हो गया। जी चंद दिन तो ये तुम्हारी मालदारी का ज़ुहूर होता रहेगा और उसका शोर भी सुनाई देगा, लेकिन फिर अल्लाह उसके ऊपर ऐसी आफतें और ऐसी परेशानियां डाल देंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाए। अगर दुनिया में ना हुआ तो आखिरत में तो बहरहाल है। इसलिए जो किसी का एक पैसा भी दबा लेते, एक पैसा। मुझे याद आई बात कि हजरत मौलाना सैयद मियां असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के मुहद्दिस थे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे। उनकी एक किताब है, उसका नाम है मुफीदुल वारिसीन। उसके अंदर हजरत ने एक जुमला लिखा है,
بڑا تعجب خیز جملہ. انہوں نے کہا کہ آدمی جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی ملکیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں دی. مکان ہے، دکان ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی وہ چھوڑ کے گیا وہ سب کچھ اس کے وارثین میں تقسیم ہوگا، حتیٰ کہ اس کے جیب میں ایک الائچی کا دانہ ہو. الفاظ دیکھو، حضرت لکھتے ہیں حتیٰ کہ اس مرنے والے کے جیب میں الائچی کا ایک دانہ ہو، وہ بھی بغیر اجازت کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ بھی ظلم میں داخل ہو جائے گا. اب کیا ایسا لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ مار مار کے کھاتے ہیں. الائچی کا دانہ تو کیا پہاڑ کے پہاڑ ہضم کر لیتے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگیں ہضم کر لیتے ہیں، اور زمینوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں. بھائیو، ایک الائچی کا دانہ ہو وہ بھی بغیر اجازت، یعنی وارثین کے اجازت کے بغیر، سب کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. یہاں تک حکم دیا گیا ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی کے انتقال کے موقع پر نزا کی حالت میں عیادت کے لیے گئے اور وہاں پر بیٹھے تھے. رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا اور اس کے سارے رشتہ دار جمع تھے، جو بھی موجود تھے وہ آ گئے تھے. کچھ دیر کے بعد نزا کی کیفیت میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ روح قبض ہو گئی. جو ہی ان کی روح قبض ہوئی تو یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اٹھ کر فوراً چراغ گل کر دیا، بجھا دیا. لوگ تعجب سے ان کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ باہر اور یہ لو پیسے اور ایک دوسرا چراغ لے کے آؤ. چنانچہ کوئی آدمی باہر گیا، چراغ لایا، جلا کر اس کو رکھ دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ چراغ تو جل ہی رہا تھا، دوسرے نئے چراغ کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ چراغ جو جل رہا تھا یہ اس مرحوم کا چراغ تھا. جب تک وہ زندہ تھا وہ اس کا مال تھا، ہمیں اجازت تھی اس کے چراغ کے اندر بیٹھنے اور اس کی روشنی حاصل کرنے کی. لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ چراغ اس کا چراغ نہیں، یہ اس کے رشتہ داروں کے چراغ ہے، اور تمام رشتہ دار جب تک اجازت نہ دے دے اس وقت تک اس چراغ کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک ہے. لیکن آج بھائی عجیب و غریب بات ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا ہونے کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے ایسا آدمی بھی جو تمہارا مال کھا گیا ہو، دبا لیا ہو، ہڑپ کر لیا ہو، اگر اس کو فقر و فاقہ آ گیا، مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ایسے موقع پر تم اس کی مدد کرو اور اس کو بھی دیا کرو. آتی من حرمک. یہ ہے بھائیو اسلام کی تعلیم. اور آخری جملہ اس کا یہ ہے وَآرِزَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَآرِزَ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہل لوگوں سے اعراض کرو. جب کوئی آدمی اچھائی کا حکم دیتا ہے تو بعض جاہل جو ہے لان تان کرنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں. امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اچھی باتوں کو بتایا کرو. تو بعض جاہلین کھڑے ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی ہانکنے لگتے ہیں. یا ویسے بھی کسی اور موقع پر جاہلین کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت برتتے رہتے ہیں. یہاں جاہل کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں. جاہل کا معنی لوگ سمجھتے ہیں ان پڑھ. قرآن میں جاہل انہی لوگوں کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جاہل اصطلاح شریعت میں وہ ہے جو ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو لیکن اس کے باوجود جاہلانہ حرکتیں کرتا ہو. وہ جاہل ہے، اگرچہ بہت بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بہت بڑا ڈگری یافتہ کیوں نہ ہو، بہت عظیم مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو، لیکن اس کے باوجود وہ جاہلانہ حرکت کرتا ہو، گالی دیتا ہو، برائی کرتا ہو، الٹی سیدھی کرتا ہو، بد تہذیبیاں کرتا ہو، لوگوں کا حق مار کے کھا جاتا ہو.
یہ سب لوگ جاہل ہی جاہل ہیں اللہ کی نگاہ میں، اگرچہ ان کے پاس ڈگریاں ہو، ان کے پاس منصب ہو، ان کے پاس میں سندیں موجود ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو عالم نہیں کہتا، اللہ ان کو جاہل کہتا ہے، اس لیے کہ ان کا طرز عمل جاہلانہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہلانہ طرز اختیار کرتے ہیں اور الٹی سیدھی کچھ کر دیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا آرزن الجاہلین، جاہل لوگوں سے اعراض کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نیک لوگوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں، یعنی جاہلانہ انداز سے خطاب کرتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی سلام سلام، کیا مطلب؟ تمہارے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ہم کوئی برائی نہیں کرتے، تم گالی دیتے ہو تو گالی دے دو، برائی کرتے ہیں تو برائی کر دو، لیکن ہم تمہارے ساتھ میں برائی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کا طرز عمل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آخری حکم اس کے اندر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا عیینہ بن حصن، اور وہ ایک دفعہ مدینہ آئے، بڑے اوجھل قسم کے آدمی تھے، اور ان کے ایک بھتیجے تھے جن کا نام تھا حضرت حر بن قیس، جو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ تو جب وہ عیینہ بن حصن مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں، ذرا میرے لیے وقت لے لو، تم ان کے بہت قریب ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر امیر المؤمنین سے انہوں نے کہا کہ میرے چچا آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اجازت دے دی۔ تو وہ بوڑھے آدمی تھے، وہ آئے، بڑے اوجھل قسم کے آدمی تھے، اور آ کر حضرت امیر المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے اول فول بکنے لگے، کہنے لگے کہ تم ایسے امیر المؤمنین ہو کہ ہمارا حق دبا لیا اور ہمارا حق پورا نہیں دیتے ہو، ایسی الٹی سیدھی باتیں بکنے لگے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو بڑا غصہ آ گیا، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بڑے غضبناک ہو گئے۔ اتنے میں حضرت حر بن قیس جو اس آدمی کے بھتیجے تھے، انہوں نے امیر المؤمنین کو اس حالت میں، غصے کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے فوراً یہی آیت تلاوت کی۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، اللہ کہتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین وہذا من الجاہلین، اور یہ میرا چچا بھی جاہلین میں سے ہے، آپ درگزر کر دیجیے۔ یہ کہتے ہی امیر المؤمنین ایک دم خاموش ہو گئے اور کہنے لگے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اسی روایت میں آتا ہے وَكَانَ وَقَافًا عِندَ كِتَابِ اللَّهِ، جب اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھی جاتی، اللہ کا حکم ان کو سنایا جاتا، ایک دم ٹھہر جاتے تھے، یعنی اپنی بات وہ چلانا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے حکم کے وقت میں اپنی ہر بات کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَكَانَ وَقَافًا عِندَ كِتَابِ اللَّهِ، یہ طرز زندگی اگر ہم سب اختیار کر لیں تو معاشرے کے اندر کتنا پیار، کیسی ہمدردیاں، کیسی غمخاریاں، کس قدر پیار بھرا ماحول، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہونے لگے۔ اللہ ہم سب کو بھی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی آیتوں پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس قسم کے احکام سے اور تمام اللہ کی کتاب کے احکام سے آراستہ پیراستہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔